آج کی ویڈیو میں غازیوں کے سردار حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قبر اقدس اور اس کے گرد گھومتے پانی کی بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ پانی کہاں سے آیا؟ پانی کیوں حضرت عباس علیہ السلام کی قبر کے گرد چکر لگاتا ہے؟ کیا تاریخی حوالوں میں اس پانی کا کوئی ذکر موجود ہے؟ یہ پانی اگر اتنے سالوں سے کھڑا ہے تو اس میں بدبو پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں پانی کم یا ختم نہیں ہوتا؟ ان سب سوالات کے جوابات کے لیے ہماری ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے۔ بات شروع کرتے ہیں عراق کے پانی سے، جہاں پر نمکین اور کھارے پانی کے علاوہ پانی ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس حال میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے پر میٹھے پانی کا ہونا سائنسدانوں کے لیے انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ لوگ تحقیق کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ اس کی رنگت اور ذائقہ نہیں بدلتا۔ آئیے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس حضرت مولا علی اور ام البنین کے فرزند ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر آپ پانی لینے کے لیے علقمہ نہر پر گئے اور بڑی بہادری سے نہر سے پانی بھرا، لیکن وہاں پر ہی عمر بن سعد کے سپاہیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ آپ کو اسی مقام پر دفن کر دیا گیا جہاں شہادت ہوئی۔ پھر وہاں ہی حرم حضرت عباس علیہ السلام تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پانی جو آپ نہر علقمہ سے لینے گئے تھے لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے، اب بھی اسی نسبت سے پانی آپ کے روضے میں موجود رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہذا پانی خود ہی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا سرداب کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کا اہم حصہ سرداب ہے، جہاں ان کی حقیقی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ سرداب 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی اور چوڑی بنائی گئی ہیں۔ ان میں بہت سی گیلریاں اور تنگ راستے ہیں۔ اس کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے اور 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں اور گیلری کی دیوار جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس کے قریب ہے، اس میں محراب نما طاق بنے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کر کے نئی دیوار بنائی گئی ہے اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے ہیں، اور سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلری مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی ہے۔ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت ہی لگایا گیا تھا۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نما طاقوں کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت شیخ علیم عباس، جن کی عمر اب 76 سال ہے، وہ پچھلے 36 سال سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے پر خادم اعلیٰ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روضہ ابو الفضل میں لکھا ہے کہ پہلے سرداب میں یہ پانی چشموں کی صورت میں بہتا تھا، یعنی ایک طرف سے آ کر دوسری طرف نکل جاتا تھا اور 400 سال تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد پانی ٹھہر سا گیا اور کبھی کبھی حرکت کرتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مبارک کے آس پاس ہی کی زمین سے مسلسل نکلتا رہتا ہے۔ پہلے سرداب کی سیڑھیاں عام لوگوں کے لیے کھلی ہوتی تھیں تو ہر کوئی پانی کو تبرک کے طور پر لے جاتا تھا۔ حضرت شیخ علیم مزید لکھتے ہیں کہ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حرم کی دیواروں میں دراڑ کا بہانہ بنا کر ایک ٹیم انگلستان سے آئی، لیکن ان کا مقصد پانی کا ہی معائنہ کرنا تھا، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب تک وہ ٹیم انگلستان واپس نہیں چلی گئی تب تک پانی کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا اور پھر ایک دن دوبارہ نمودار ہو گیا۔ لیکن اب پچھلے 50 سال سے پانی اپنی ایک سطح برقرار رکھے ہوئے ہے جو نہ کم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی ایک مہینے سے زیادہ
اگر پڑا رہے گا تو بدبودار ہو جائے گا، لیکن اس سرداب کے بند ہونے کے باوجود پانی بدبودار نہیں ہوتا بلکہ خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر کی دیواروں سے اونچی ہونے کے باوجود بھی پانی قبر مبارک میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کیسا معجزہ دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، اور کس قدر خوبصورت بات ہے کہ پانی قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ 400 سالوں سے پانی کھڑا ہے لیکن نہ بدبو ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کھارا پن، نہ پانی گندا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فنگس پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اب بھی کوئی ہے جو اہل بیت کی عظمت کو نہ مانے۔ بے شک اہل بیت کی پیروی بھی لازمی ہے، وہ برحق بھی ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پر گھومتے پانی کی زیارت نصیب فرما دے۔ خاندان اہل بیت کی فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے قربانیاں تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی صاحبزادی نواسہ رسول حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام اہل حرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالا آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غیب آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خدا بندی ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ تو سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک ایسا تیر نکالا اور مولا حسین علیہ السلام کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین علیہ السلام کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لہرا کر مولا حسین علیہ السلام کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر
گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے۔ یہ سن کر مولا زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ علیہ السلام نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جب نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد علیہ السلام نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ پھپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تلاش کر لیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے، ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ تو اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں۔ یہ سن کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر واپس آ گئیں۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا، اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تھا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا تھا تو پہلا نیچے ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ تو بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت ہی پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ تو سکینہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا کہ نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین علیہ السلام اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھیں کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد علیہ السلام سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان کہ یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن، یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں۔ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا، بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر دے آؤ تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئیں۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئیں۔ سکینہ اتنا زیادہ روئیں کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے ہی پردہ فرما گئیں۔ محترم ناظرین، اہل بیت سے عقیدت اور محبت کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔